तो वो जो ओरिजिनल जो ज़ाहिर होना चाह रही है, जो भी कुव्वत या ताकत, वो क्या क्या है, फ़ॉर्म क्या है उसकी? रेज़, आइडियाज़, वो अ, क्या अभी उसकी फ़ॉर्म हो सकती है? फॉर्म उसकी जो है ना, वो इसलिए हमें नहीं आ सकती कि अभी उसकी मैनिफेस्टेशन मुकम्मल नहीं हुई। ये जो डायलैक्टिकल आइडिया है हेगल का, उसमें उसने कहा है कि जिस हुँ, दिन वो पूरी सेल्फ मैनिफेस्टेशन होगी आइडिया की, उस दिन के बाद मज़ीद डायलैक्टिक्स नहीं रहेंगे और इंसानी तारीख और इंसानी ज़िंदगी का इख्तिताम होगा उस दिन। जब मुकम्मल तौर पे हर लिहाज से उसकी सेल्फ मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। अभी बहुत चीज़ें हैं जो पोशीदा हैं हमारी नज़रों से, बहुत चीज़ें जो ओझल हैं। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है तारीख का, ये इस जर्मन फिलोसोफर की मैं बात कर रहा हूँ इसके नज़दीक, उसका इख्तिताम उसी वक्त होना है जब मुकम्मल तौर पे। अब वो क्या होगा, कैसी वो मैनिफेस्टेशन होगी, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि अक्सर ख़ास तौर पे मुसलमानों में और कुछ क्रिश्चियंस में भी ये चीज़ मौजूद है कि जी हम अल्लाह मियाँ को देखेंगे। ये बिल्कुल एब्सर्डिटी है ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। अल्लाह मियाँ को नहीं देख सकते, हमारी आँख नहीं देख सकती, किसी की आँख भी नहीं देख सकती। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नहीं देख सकते, अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, मैं नहीं दिखाई दे सकता तुम्हें। इसलिए अब ये सुनिए आप मेरी बात और से, जो चीज़ नज़र आती है, उसका वजूद होता है और वजूद भी ऐसा जो महदूद हो, उसकी एक डायरेक्शन होती है। मेरे सामने चीज़ है, इतनी लंबी, इतनी चौड़ी, इतनी मोटी, मशरक से मगरब, शुमाल, जनूब कैसी है, क्या उसका रंग है, क्या उसकी साख्त है, ये जो होगी, ये वही होगी जहां मैं उसको देख रहा हूं। ना दाएं तरफ होगी, ना बाएं तरफ, ना पीछे। तो ये खुदा नहीं हो सकता। इसका इशारा हल्का सा एक जगह अल्लाह मियाँ ने किया है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जरिए से, कि जब उसने चांद को देखा तो कहा कि क्या ये मेरा खुदा है। फिर चांद गुरूब हो गया तो कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर सूरज को। इसी तरह से ये मज़ाहिर फितरत जो होते हैं ना, इनको जब हम देखते हैं तो हमें इनमें झलक जरूर नजर आती है उसकी ताकत की, लेकिन देखना उसको, मैनिफेस्टेशन उसकी क्या होगी, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन दुनिया को जब आप देख लेंगे एक परफेक्ट कंडीशन में, इफ दैट हैपन्स एंड वी आर अलाइव or we are raised to life again and we see that, then you will say that yes, this is the manifestation. This was the idea behind the creation of man. लेकिन टू बी ऑनेस्ट विथ यू, ये मेरा अपना जाती ख्याल है कि वो शुरू शुरू में एक डायलॉग है बिटवीन डेविल एंड गॉड, तो जिसमें उसने कहा है कि तू मुझे आजमाना चाहता है कि मैंने जो सजदा नहीं किया, तो मुझे जिंदगी दे लंबी और ये भी ताकत दे कि मैं ये जो तूने शाहकार बनाया है इसको बहका सकूं। तो और अक्सर को मैं बहकाऊंगा। तो अल्लाह मियाँ ने कहा कि ठीक है, देता हूँ, लेकिन जो मेरे बंदे हैं वो कभी तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। अब ये मैं जुमला कहना नहीं चाहता क्योंकि कुछ लोग बड़ा हैरत में पड़ेंगे। आप मुझे बताएं, इस वक्त के दौर को देख के कौन कामयाब है ज्यादा? वो जिसने एक शाहकार बनाया और इबलीस को कहा कि इसको सजदा करो, जब वो ज्यादा कामयाब नजर आता है जिसने कहा कि मैं बहकाऊंगा, ये मेरे रस पीछे लगेंगे, ज्यादा तुम्हारी बात नहीं मानेंगे।
अगर रियल लाइफ में देखें, अगरचे इंसान ने क्लोक काफ़ी पहना होगा, हाँ, लेकिन 90 प्लस आई वुड कंसीडर कि उस कैंप में होंगे लोग। हाँ, वही कैंप जिसने चैलेंज किया था उसको, वही कामयाब नज़र आता है ना आपको? तो इसलिए मैं इन बातों में बिल्कुल मेटाफोरिकली, प्योरली फिलोसॉफिकल अंदाज में सोचता हूँ कि ये जो तस्वुर है हमारे यहाँ अल्लाह ताला का दीदार होना और दुनिया को ऐसी सूरत में देखना कि इट विल बी फ्री ऑफ ऑल इल्स, आई विश इट हैपन्स बट आई डाउट इट। ओके, वो फिर तंग आके अल्लाह ताला ने कुरान में भी ये कहा कि ठीक है, तुम करो, तुझे और तेरे सारे मानने वालों को मैं जहन्नम को भर दूंगा उनसे। यानी ठीक है, he has the power to punish them, those who do not listen to him। लेकिन ये डायलॉग की खूबसूरती अगर आप देखें, मेटाफोरिकल उसकी इंपॉर्टेंस देखें, तो लगता है कि दूसरी पावर जो है, इवल पावर जो है, वो ज्यादा सक्सेसफुल है इस दुनिया में। तो और खुद खुद अल्लाह ताला ने अपनी सूरह असर, पता नहीं आपने आपकी नजर से गुजरी है या नहीं, मैं उसको समझता हूँ एसेंस है ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। 4 छोटे-छोटे सेंटेंसेस हैं उसमें। यानी उसमें अल्लाह ताला ने वक़्त की, मैं तो वक़्त को नहीं, मैं तो तारीख को कहता हूँ उसको उससे, या अपनी कुछ लोग कहते हैं कि अल असर से मुराद उसने खुद किया है। जो भी उसका माना टाइम, क्योंकि टाइम की कसम असर टाइम को कहते हैं अरबी ज़ुबान में। उसकी कसम खा के अल्लाह मियाँ कहता है कि इन्नल इंसान लाफ़ी खुस्र, कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है कि इंसान खसारे में है। ह्यूमंस आर लूजिंग। लूज जब कोई करती है चीज, तो इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना? ये बात सही। रुपए की वैल्यू गिर जाती है तो इसका मतलब है जो जिससे आप वो उसकी वैल्यू थी उससे नीचे हो गई है। अब इंसान, इंसान का लफ्ज इस्तेमाल किया यहाँ पे, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, कोई नहीं, ऐसा इंसान, इन्नल इंसान अला फी खुस्र। इंसान जब खसारे में आएगा तो इसका मतलब है बहसियत इंसान, वो इंसान नहीं रहेगा, फिर वो फिर जानवर की कैटेगरी में आ जाएगा। ये कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है। ये भी हो सकता था कि इंसान बहुत अच्छा है सिवाय कुछ लोगों के जो ये बुराइयां करते हैं, लेकिन ये कहना कि बेशक इंडीड ह्यूमंस आर इन द लॉस एक्सेप्ट, वो 4 उनकी खसूसियात बताएंगे। जिनका कोई फेथ है, अमले साले करते हैं, दे डू गुड डीड्स, और कायम रहते हैं। सब्र का लफ्ज इस्तेमाल किया है। सब्र का माने मुसीबतें बर्दाश्त नहीं करना होता। सब्र का मतलब होता है कि परसिवियर करो, कायम रहो अपनी बात पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑपोजिशन। और दूसरा, फेयर हो जाओ, अदल की बात करो, इंसाफ की बात करो, हक की बात करो, जो सच है उसकी बात करो। ये 4 कैटेगरीज आपको हर इंसानी कोड में नजर आएंगी। फेथ यहाँ पे है, इस्लाम नहीं है। फेथ का मतलब ये होता है कि यू कैन हैव फेथ इन योर सेल्फ ऑल्सो, यू कैन हैव फेथ इन एनीथिंग, योर डेस्टिनी। तो वो जो ईमान का लफ्ज इस्तेमाल किया है ना यहाँ पे, वो इंसानों के लिए है। यहाँ पे तमाम ह्यूमन कैटेगरीज को शामिल किया गया है। तो वही मैंने थोड़ा सा तवील कर गया हूँ, माफी चाहता हूँ इसके लिए।
کہ انسان کو خود اس کے خالق نے یہ بتایا ہے کہ یہ بیسیکلی لوزر ہے، یہ وہ نہیں ہے شاہکار جو میں نے سوچا تھا۔ یقیناً ان میں ہیں ایسے ایسے کہ جن کو آپ جاننے کے لیے بڑی زندگیاں چاہیے ان کو سمجھنے کے لیے، لیکن میجورٹی، اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے ان کی، وہ اسی کیٹیگری میں ہے جن کو اس وقت ابلیس نے نشانہ بنایا تھا۔ تو کوئی اس کے پیچھے بھی کوئی آپ کو ریشنل کوئی ریزننگ معلوم ہوتی ہے کہ کیوں ایسا یعنی انسان بہیو کرتا ہے؟ اس لیے کہ یہ دنیا جو بنائی ہے اس نے، اس کی اٹریکشن بہت زیادہ ہے، اس کے ریلیشن شپس بڑے اہم ہیں، ہمارے وجود پہ ان کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ ایزی لائف وی پریفر اوور ہارڈ لائف، یہ پوری انسانی نیچر کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ آ جائے گا کہ ایسے کیوں ہے۔ ایسے اس لیے ہے کہ یہ، کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ وہ بس ایسے ہی انسان کو اس دنیا میں ٹھیک ٹھاک رکھنے کے لیے باتیں ہیں، ورنہ دیر از نو ادر ورلڈ، کوئی وہ لائف ایئر آفٹر نہیں ہے، سب کچھ یہیں پہ ہے۔ تو بیچ میں سے اکثر لوگ یہی ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ میں تو اکثر دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں مسجدوں کی تعداد دیکھ لیں، نمازیوں کی تعداد دیکھ لیں، آج کل روزے بھی سارے رکھ رہے ہوں گے، لیکن لگتا یوں ہے کہ ان کو آخرت کا تو یقین ہی نہیں ہے، یہ احساس ہی نہیں ہے کہ کسی دن ہم نے حساب بھی دینا ہے جو کچھ کر رہے ہیں اس دنیا میں۔ کسی کو، بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا، کسی کو یہ احساس نہیں ہے۔ تو اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یہ لائف از ویری ڈیئر، یہ وجہ ہے اس کی، میٹافوریکل نہیں ہے یہ، اٹس دا ریئل ٹروتھ۔ اس میں میرے سوال دو ہیں، ایک تو یعنی جزوی سا ہے کہ یہ جو مذہب کے قوانین ہیں اللہ پاک نے جو دیے ہیں یا ہمارے اپنے قوانین ہیں، تو بیسیکلی انسان ایز اے انڈیویجول یا ایز اے فیملی یا ایز اے گروپ، وہ کنٹری کی فارم میں ہو یا کسی بھی فارم میں، تو ظاہر ایک گروپ کی فارم میں رہنا تو اس میں ظاہر ان کا تعلق ہوگا، سو میک دیم لیو ان اے بیٹر فارم، یہ سارا ان کا یعنی جو وجود ہے وہ انسان کی بہتری کے لیے ہے، ہاں، نہیں لیکن وہ نا، انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کیا، جانور، پرندے، بہت مشکل ہے اکیلے زندگی گزارنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پلیٹو نے ایک فکرہ کہہ دیا تو ہم نے رٹا ہوا ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل۔ اینیمل بھی سوشل ہوتے ہیں، پرندے بھی سوشل ہوتے ہیں، ہر کریچر جو ہے وہ کسی حد تک، جس حد تک اس کو ضرورت ہے وہ سوشل ہوتی ہے۔ لیکن مسئلہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادہ وہ یہ ہے کہ ہم بائی نیچر سوشل ہیں، لیکن بائی ٹیمپرامنٹ، بائی ہیبٹس ہم اینٹی سوشل ہیں۔ ہم اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے سوسائٹی کا نقصان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، تیار نہیں ہوتے، کرتے ہیں اکثر۔ ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، چند ایک لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا، اپنے علاقے کو نقصان پہنچا دیا، میرا حکمران مجھ سے خوش ہو جائے گا۔ تو یہ ہے ہماری فطرت میں یہ چیز انسان کی، اور ان میں زیادہ ہے جہاں پہ ٹرانسپیرنٹ پولیٹیکل سسٹم نہیں ہوتا، وہاں پہ یہ زیادہ ہے، کیونکہ اسی طرح کے کام کرنے سے پھر ان کو فائدے ملتے ہیں، ان کو ایڈوانٹیجز، فائنینشیل دوسرے ایڈوانٹیجز دیے جاتے ہیں جو نارمل طریقے سے وہ نہیں حاصل کر سکتے۔ تو ایک یہ بھی وجہ ہو جاتی ہے پھر۔ تو اس لیے سب سے زیادہ زور ان ضابطوں پہ دیا گیا ہے جو سائنٹسٹ نے، جو پولیٹیکل سائنٹسٹ نے، جو ریلیجس نے لوگوں نے، جو فلاسفرز نے ایک معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے کہا ہے
کیسا معاشرہ ہونا چاہیے، اس پہ اس لیے زیادہ زور دیا گیا ہے کہ یہ انسان میں دو انسٹنکٹ ایکول ہیں. معاشرے کے بغیر رہ نہیں سکتا انسان، لیکن معاشرے کے خلاف کام کرتا ہے اکثر انسان. یہ تضاد ہے. تو یہ کیا کوئی یعنی گروتھ ہو رہی ہے اس کی بھی یعنی انسان کے رویوں میں کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم لوگ اتنا مذاہب ہیں ہمارے پاس قوانین ہیں کہ انسان یعنی پریمیٹو ہی ہے موسٹلی اگر آپ دیکھیں رویوں میں وہ کسی یعنی ایک سوفسٹیکیٹڈ معاشرے میں رہتا ہو یا کسی بالکل پریمیٹو معاشرے میں ان کی یعنی وہ جو ہے نا خود پسندی اس کی کہ وہ خود he or she wants to grab whatever he or she can پاور ہو انرجی ہو جس فارم میں بھی تو یہ اور ہر انسان یہ کسی حد تک صحیح ہے، لیکن میں نے دیکھے ہیں ایسے معاشرے، کم ہیں وہ، تاریخ میں بھی ہیں، ابھی بھی ہیں دنیا میں، جہاں پہ قوانین کی پاسداری اس قدر ہے کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا پھر بھی یو آبزرو دا لا. ہے ایسی بات نہیں ہے کہ سارے انسان ویسے نہیں ہیں جن کو ہم، یہ میں نے میجورٹی، اوور ویلمنگ میجورٹی کا بتایا ہے کہ قانون کی پرواہ نہ کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ جو قانون کی پرواہ کرتے ہیں ان کو کمپیٹ کرنا پڑتا ہے، ان کو معاشرے میں اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے. شارٹ کٹ جو لوگ لیتے ہیں وہ اس لیے لیتے ہیں کہ جو بااثر یا بارسوخ انسان ہے اس کو تمام ہرڈلز کراس کر کے اس کے پاس چلے جائیں، اس کے لیے کو کام کر دیں ایسا جو نارمل طریقے میں کوئی نہیں کر سکتا. اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی ورک فار دیٹ، یو ول گیٹ واٹ یو وانٹیڈ. یہ ہمارے ایشیا کے معاشروں میں، سب میں نہیں، کچھ میں زیادہ ہے، افریقہ کے معاشروں میں کچھ زیادہ، یورپ میں بھی ہیں بہت زیادہ لوگ، پاکٹس میں، ایون ہائیلی ڈیولپڈ کنٹریز میں، امریکہ میں، برٹن میں، آپ کے ملک میں، جرمنی میں ہے. بٹ اسٹل دیر آر پاکٹس آف سوشل گروپس جہاں پہ ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی، جہاں پہ میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، میوچول رسپیکٹ کے ساتھ اور لوگ آپس میں شیئر کر کے زندگی گزار رہے ہیں. یہ تجربے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ کارل مارکس کا ریولوشن آیا تھا نا رشیا میں، اس سے پہلے تقریباً 1 صدی پہلے فرانس میں ایک فلاسفر تھا. میں جب اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے ایک کورس لیا، سوشل تھاٹ آف فرانس. ایک بہت انٹرسٹنگ کورس تھا. تو اس میں ایک فلاسفر تھا اور کم لوگ جانتے ہیں اس کا نام، ایتین کیبے. اس نے کہا کہ انسان بالکل رہ سکتا ہے ویسے جیسے آئیڈیلی رہنا چاہیے. اس کے فالوورز نے اس وقت فرانس کے قبضے میں تھی یہ ایک اسٹیٹ، لوسیانا اسٹیٹ امریکہ میں. وہاں وہ گیا اور وہاں جا کے انہوں نے ایک کالونی بنائی. اس کالونی میں کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں تھی، ساری پراپرٹی جتنی تھی کمیونٹی کی تھی. ایک چرچ تھا پوری کمیونٹی کے لیے. یہ گاڈ لیس سوسائٹی نہیں تھی، یہ کیتھولک تھے. اسکول تھے، سب کے مساوی حقوق تھے. کامن کچن تھا، سب کو ان کی کیپیسٹی کے مطابق کام دیا جاتا تھا جو وہ کرتے تھے. اور حیرت کی بات یہ ہے، اس وقت میں نے کورس میں اپنا یہ کامنٹ دیا تھا اپنے ٹیچر کو کہ یہ 75 ایئر چلا یہ سسٹم، اور اس میں اسی طرح کے کریکس ہوئے جو آپ کو سوویت یونین میں نظر آتے تھے. انسان رہ سکتا ہے
कुछ देर तक आइडियली, लेकिन फिर वो पावर का आइडिया, कंट्रोल का आइडिया आ जाता है जो इंसान की फितरत में है। उससे नतीजा ये होता है कि फिर ये सिस्टम खत्म हो गया, दैट डिसअपीयर्ड। खैर फिर वो खरीद ली अमेरिकियों ने कॉलोनी फ्रांस से, तो अपना थ्री चार पांच स्टेट उस बहुत बड़ी खत्ते से बनाई गई हैं, विच आर पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि इंसान ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, और उन एक्सपेरिमेंट्स में हमें नजर आता है कि इट इज पॉसिबल। देर पा इसलिए नहीं होता कि वो जो बेसिक ट्रेनिंग है ह्यूमन बीइंग्स की वो नहीं होती। रेवोल्यूशन यही करता है कि जबरदस्ती लोगों को लाता है अपनी तरफ कि ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लोग डर के मारे, खौफ की, बहुत कम होते हैं जो कन्विंस्ड होते हैं कि ये सही कर रहे हैं। जिस दिन उनकी तादाद ज्यादा होगी कन्विंस्ड जो है कि ये सही यही है, उस दिन इंसान बेहतर रहेगा, और ये तमाम आपको जो मसाइल नजर आते हैं ये खत्म हो जाएंगे। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बड़ी एक्सीलेंट एग्जांपल है। वहाँ पे कानून की पासदारी है, वहाँ पे किसी के हकूक को पामाल नहीं करते लोग। तो बहुत सी ऐसे दुनिया में हैं जगह जहाँ पे हम ये देख सकते हैं। ये तो मैं इसको इस तरह रिलेट करता हूँ कि अल्लाह पाक है या जो खालिक है, उसने कवानीन बनाए हैं कायनात के लिए, एंड ही फॉलोज दोज कवानीन। इसीलिए कायनात जो है एक सिमेट्री में कायम है। हाँ, अगर आपका घर है, आपका मुल्क है या आपका कोई ग्रुप है, उसमें आप कवानीन बना लेते हैं, चाहे वो मज़हब से ओरिएंटेड हों या कोई और किसी स्कूल से। अगर आप उसको यानी वो ग्रुप जो है वो उसको नहीं मानता है या फॉलो नहीं करता है, तो उसमें क्रैक्स आते हैं, जो आज पाकिस्तान में है, बिल्कुल। कि उसमें अगर सब कुछ है, कवानीन है, बट नो वन आई थिंक नो वन फॉलोज़ द लॉ। नहीं, आपकी कंट्री का लोग चीफ जस्टिस नहीं फॉलो करता तो बाकी लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं, वो तो चलो हम कहते हैं कि आम इंसान जो है उसमें हाँ, देखें कि कोई अगर जॉब कर रहा है, कोई क्लर्क है, तो वो रिश्वत लेगा, अपना जो काम है वो काम ही नहीं करेगा। आप सरकारी अफ़सर में जाएँ, दफ्तर में जाएँ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो बैठा है एंड ही वेस्टिंग टाइम ऑन चाय, गप-शप ये वो, ही विल नॉट बी डूइंग हिज जॉब। ये आम जो है ना, एक आम शहरी है। बिल्कुल ट्रू है, इसलिए कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना वहाँ, उससे पूछने वाला कोई नहीं है। और जो उससे पूछने वाला होना चाहिए वो खुद भी वो ही करता है काम। देखिए, ये चीजें जो होती हैं ना, ये आपको सिम्प्टोमेटिक होती हैं ऑफ अ सिस्टम दैट इज प्रेवलेंट। नथिंग रॉन्ग विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। लोगों में कोई बुराई नहीं है उसमें। सिस्टम में, उस सिस्टम में सरवाइव करने के लिए क्या करेंगे वो? जिस दिन उनको पता चल गया कि ये कानून है, मेरे बॉस ने इसकी खिलाफ वर्जी की थी, उसको उन्होंने उठा के सड़क पे बिठा दिया है, मेरे साथ भी ये होगा। लेकिन जब उसको पता है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बददयानत है, बेईमान है, और बद से नाम है, मैं किस किस का जिक्र करूं आपके सामने, तो वो कहेगा कि ठीक है फिर, बहती गंगा है, इसमें हम भी हाथ धो लें। ये जवाल कौमों का इसी तरह होता है। मुआशरे में बुराई इसी वजह से होती है, जिस दिन आप कानून को सिलेक्टिवली अप्लाई करना शुरू कर देंगे, दैट विल बी द एंड ऑफ लीगल सिस्टम, जो जुडिशियल सिस्टम, सब कुछ। कि इस ये कुरान में क्लियरली लिखा हुआ है कि इनके लिए तो कवानीन है, तुम्हारे लिए नहीं है। चलो इस पे फिर हम लोग किसी वक़्त दोबारा आएँगे। ये मेरा काफ़ी फ़ेवरेट टॉपिक है। इसको हम लोग डिस्कस अलग से यानी कर लेंगे कि इसको हम लोग व्हाट वी कैन कंट्रीब्यूट इन दिस एस्पेक्ट। जी। अ, ये मेरा वैसे एक एक साइड सा क्वेश्चन था।
کہ जो इंसान के वो थॉट्स आते हैं, कोई उसकी कोई यानी शेप नहीं है, वो किस फॉर्म में है मुझे नहीं उसका आइडिया। वो जो यानी और उस उन थॉट्स से हम लोग उनको एग्ज़िबिट जब करते हैं फॉर्म्स में, तो देयर जो हम अराउंड में देखते हैं, अ, तो वो जो क्रिएटर है, वो भी कोई उस थॉट की तरह की कोई है, आपको कोई यानी नॉट चीज़, कोई यानी क्रिएशन, नॉट क्रिएशन सॉरी, कोई उसके कोई उसमें आपस में ममासलत है उसमें। देखिए, जो फिलोसोफर्स का इस जवाब देते हैं, ज़ाहिर है, या आप सोच सकते हैं, मसलन ये जो बड़ी एक आम चीज़ है कि जो आइडिया सिर्फ आइडिया होता है, वो एग्ज़िस्ट नहीं करता। उसका वजूद या अदम वजूद डज़न्ट मेक एनीथिंग। आइडिया जो मैनिफेस्ट करता है अपने आप को इनटू रियलिटी, इनटू मैटर, दैट लीड्स अस टू द आइडिया। एक बड़ा सिंपल सा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर इंसान खलक ना होता तो कौन ये सवाल उठाता कि मेरा खुदा कौन है और किसने मुझे पैदा किया है, और वो है कौन बनाने वाला। दरख्तों को तो उसने आवाज ही नहीं दी बोलने की, समंदर नहीं बोलते, पहाड़ नहीं बोलते। इंसान ने क्रिएट किया, तो इंसान ने सबसे पहला जो सवाल पूछा वो ये था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने भेजा है यहाँ। क्योंकि वो आइडिया मैनिफेस्ट हुआ in that creation which was active। उसने फिर ट्रेस किया बैक, हाउ डिड आई कम इनटू एग्जिस्टेंस। उसके जवाब बेशुमार हैं, सब लोग एक्सेप्ट नहीं करते एक जवाब उसका, लेकिन ये जो आपका सवाल है उसका यही है कि जब मैनिफेस्टेशन किसी चीज की होती है, ओनली देन वी गो बैक टू द आइडिया, टू द बेसिक क्वेश्चन, टू द प्राइमरी क्वेश्चन, हु डिड इट एंड हु इज ही। अगर हम इंसान को थोड़ा-सा डाइसेक्ट करें, शायद कुछ वहाँ से भी हमें मिल जाए। एक इसका बॉडी है और एक ज़िंदगी है इसके अंदर रूह, दोनों का क्या क्या कॉम्बिनेशन है, दोनों अलग हैं तो वो ना उसकी कोई फ़ॉर्म, ना उसका कोई वजूद है, ना उसका कोई वजूद है। लेकिन मिलते हैं तो कोई वजूद बनता है। ये मुझे थोड़ा-सा यानी ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस क्वेश्चन को किस तरह से पुट करूँ? इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये जिस कंप्यूटर के सामने आप बैठे हैं, इसको डी लिंक कर दें बिजली से, बैटरी से, यानी जो इसमें एनर्जी उसे डी लिंक कर दें, बॉडी तो रहेगी ना इसकी, बट विल इट वर्क? नहीं, नो, इट विल नॉट वर्क। इसको कनेक्ट कर दें सोर्स ऑफ एनर्जी से, इट विल स्टार्ट फंक्शनिंग। तो रूह जो है, अगर आप उसको उस तरह समझते हैं, इसको कुरान अमरे रब्बी कहता है, मैं इसको एनर्जी कहता हूँ, मेन सोर्स कहता हूँ। उससे ये कनेक्टेड है। जब वहां से बटन ऑफ हो जाएगा तो बॉडी तो यही रहेगी, बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। जब आप दफनाते भी हैं किसी को तो जिस्म तो यही होता है, लेकिन वो जो एक्टिवेट इसको करती है एनर्जी, वो निकल गई तो बात खत्म हो गई।
تو اس لیے میں ان دو کو الگ نہیں سمجھتا. ایک کے بغیر دوسرا پاسبل ہی نہیں ہے. اگر صرف روح ہو باڈی نہ ہو تو انویزیبل ہے, یوز لیس ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. باڈی ہے وداؤٹ اسپرٹ, وداؤٹ ایسنس, وداؤٹ یہ جس کو ہم کہتے ہیں لائف, اٹس ایز گڈ ایز ٹو بی بیریڈ. آپ اس کو اٹھا کے کوڑے میں پھینک دیں گے کمپیوٹر, اگر اس کا ناکارہ ہو گیا سسٹم. تو اس لیے یہ دونوں ضروری ہیں ہونا ایک ساتھ. پریفرنس کسی کو کسی پہ نہیں ہے. پھر then I go back to the same question. فرشتوں سے اللہ میاں کہتا ہے کہ میں نے یہ بنایا ہے, جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سجدہ کرنا ہے اس کو. اس سے پہلے نہیں. اس سے پہلے کیا ہے, مٹی کا تودا ہے کہ مٹی کا بت ہے, نتھنگ. ہاں, وہ جو میں نے اپنا سورس اس کو دے دیا ہے, اس کا کنیکشن مین سوئچ کے ساتھ کر دیا ہے, دیٹ از لائف. تو یہ بجلی کا جیسے سسٹم ہے ہمارے یہاں, ہمارے گھر میں جو الیکٹریسٹی آتی ہے ایک سوئچ سے آتی ہے, پھر ایک گریڈ ہے, پھر ایک اور ہے, پھر ایک مین سوئچ ہے. تو اگر وہ آف ہو گیا تو پورا ملک, پورا علاقہ ڈارکنیس میں چلا گیا. تو وہ irrelevant ہے to the question that you have asked, but just giving you an example. تو وہ جو قیامت کا سمان ہے کہ سارے ہو جائیں گے, تو مین سوئچ ہی آف کرنا ہے نا. بس کیا دیر لگتی ہے اس میں, ایک سیکنڈ میں نہیں لگتا, اور پھر کچھ مین سوئچ آن کر دینا ہے. آپ نے کچھ پڑھا ہوگا اس پہ, روح ہے کیا, اس پہ کوئی یعنی کسی نے کوئی کام کیا ہے اس پہ؟ آف نہیں, کورس اس لوگوں پہ نے کام کیا ہوگا. آئیڈیاز ہیں بے شمار, اس پہ روحانی باتیں, یعنی وچ کنسرنز یور لائٹر سینسز. اس کو حصے لطیف کہتے ہیں, وہ چیز جو نظر نہیں آتی وہ چیز. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کی ایکسپلینیشن ایون اللہ نے کی ہے قرآن میں. امر ربی کہا ہے کہ یہ ایک تیرے خدا کا ایک ایکٹ ہے, تیرے خدا کی ایک بات ہے وہ. تو وہی چیز ہے. روح اگر آپ اس کو بالکل ڈائسیکٹ کر کے دیکھیں تو یہ جتنے آلات میرے جسم میں ہیں, آنکھیں, زبان, ہاتھ, خون کی رگیں, ٹوٹل thousands and millions of them, اگر پوری ایک ایک رگ, ایک ایک پٹھے کو آپ سب کو گنیں, there is something that makes them function. وہ ہے روح. وہ کنیکشن میں نے بجلی کی مثال اس لیے دی ہے کہ اس میں کمپیوٹر میں یا کوئی بھی مشین آپ استعمال کرتے ہیں, اس میں سارے وہ آلات ٹھیک ہیں, اسی طرح ہیں, لیکن ایک مین سوئچ جو ہے وہ اگر آپ آف کر دیں تو اٹس ایز گڈ ایز نتھنگ. ہاں, اگر کوئی کسی کو پرزا ٹوٹ جائے یا خراب ہو جائے, اس کو آپ لگا کے دوبارہ کر لیں, جیسے انسان میں ہوتا ہے, دل خراب ہو گیا ہے, چلو آپریشن کر دو اس کو. آنکھیں خراب ہو گئی, ان کا آپریشن کر دو, سرجری کر دو. دانت خراب ہو گئے, نئے لگا دو یا ان کو ٹھیک کر دو, وہ الگ بات ہے ایک. لیکن پورا مین سوئچ آف کر دینا. تو اس پہ جو کتابیں میں نے دیکھی ہیں وہ صرف مطلب وہ روحانی ایک طرح سے آپ یوں کہہ لیجئے کہ مشاہدات ہیں لوگوں کے. لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ مجھے روحانی طور پہ نصیب ہوا, یہ ہوا. تو اس میں زیادہ پرسنل باتیں ہیں. باقی یہ کیا چیز ہے, اس کو
اس کو ابن العربی کی میں نے کتابیں دیکھی ہیں، اس نے بھی نہیں اس کو ایکسپلین، کسی نے کہ ایکسپلین کریں گے کیا آپ اس کا؟ امر ربی کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ اس سے جب پوچھا گیا، لوگ پوچھتے تھے نبی سے یہ باتیں کہ یہ جو باتیں آپ کرتے ہو کہ جب اس میں روح پھونک دوں تو یہ روح کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ بس ان کو بتا دے کہ یہ امر ربی ہے، اس سے زیادہ تمہیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کئی چیزوں کا ہمیں یہ نہیں ہے ادراک، کئی چیزوں کی ہمیں موجود پتہ نہیں، کوگنیشن نہیں ہم جانتے ان کو۔ تو یہ جو ہمارا جب لائف کا آغاز ہوتا ہے کوئی بھی لائف کا، وہ جو ڈی این اے اور جو بھی، تو وہ کہاں پہ روح کا ان میں ہوتا ہے؟ جو یعنی سائنس والے وہ کچھ فائنڈ کر رہے ہوں کہ کس اسٹیج پہ وہ پہلے ڈیڈ ہوتے ہیں یا پہلے وہ نہیں ایکٹیو ہوتے ہیں اس کے بعد ایکٹیو ہو جاتے ہیں؟ It's a beautiful question you have asked. دیکھیے، جو سپام ہوتا ہے وہ لائیو ہوتا ہے، جس سے لائف کی ابتدا ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہ جس کو ہم ریئل لائف کہتے ہیں وہ 3 مہینوں کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے پودا نہیں ہوتا، پودا زمین سے نکلتا ہے، پھر اس کی شاخیں ہوتی ہیں، پھر اس میں پھول نکلتے ہیں، اسی طرح ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہ سپرم جو ہوتا ہے اٹس لائک اے پلانٹ، ہمارے بازو بالکل جیسے شاخیں نکلتی ہیں ٹہنیاں، ویسے ہاتھ جیسے پتے نکلتے ہیں، کان، یہ ساری چیزیں اس کے اندر اس انتہائی معدوم، بالکل نظر آ ہی نہیں سکتا آپ کو، یہ ساری چیزیں اس میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ جب آتی ہیں تو پھر ان میں جب موومنٹ شروع ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے لائف، وہ ہوتی ہے روح۔ تو دو اس سے آپ نتیجے نکال سکتے ہیں۔ بڑا مشکل ہے کہ یعنی یہ بہت سارا اس سارا کو اس کو میں آئی آسٹ اے سائنٹسٹ، مصطفیٰ جب اسٹوڈنٹ تھا ہارورڈ میں فزکس میں، تو ہی یوز ٹو ٹیک وی یوز ٹو گو ٹو ڈفرینٹ سیمینارز، تو ایک سائنٹسٹ کی اسی لائف پہ، میموری پہ، اس پہ تھی گفتگو، تو چائے پہ ہم کافی پہ بیٹھ کے اس کے بعد تو میں نے اس سے یہ سوال پوچھا، تو وہ بڑا حیران ہوا یہ سوال سن کے میرا، کہنے لگا کہ یہ لائف، to explain life is much more difficult than to explain life after death. کیونکہ ڈیتھ لیوز سرٹن تھنگز آف یو، خواہ جلا دیں تو راکھ ہے کہیں نہ کہیں، ہڈیاں ہیں، ناخن ہیں، بال ہیں، کچھ نہ کچھ رہتا ہے۔ لائف سٹارٹس when there is nothing۔ پھر اس نے کہا، ڈاکٹر نے ایک اور بات بتائی کہ بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے، بوتھ سیکسز، میل اور فیمیل، دونوں میں نیکسٹ جنریشنز کے آثار ہوتے ہیں، یہ سیڈز ہوتے ہیں۔ اب امیجن کر لیں آپ، پیدائش کے وقت یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں ان میں کہاں سے آئیں؟ پیرنٹس سے، پیرنٹس میں کہاں سے آئیں، کہاں سے، ٹریس کرنا شروع کر دیں پھر آپ اس کو۔ یہ مائنڈ باگلنگ ہے۔ لگتا نہیں کہ ہمیں آنسرز اس کے ملیں گے، نہ لیکن نہ، انسان کافی یعنی ہاں کر کئی رہا چیزوں ہے، کے گروتھ آنسر ہو ہم، رہی ہے۔ تو وہی ہے نا کہ وہ اوریجن تو وہیں سے ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے واٹ یو بلیو ان۔ اگر آپ کا خدا میں
یقین ہے تو یقیناً یہ امر ربی ہے، اور ہر امر ربی آپ کو سمجھ نہیں آتا، نہیں آ سکتا۔ ہوتا ہے وہ۔ اب یہ کائنات سمجھا سکتے ہیں آپ مجھے؟ نہیں۔ ہمیں تو بس تھیوریز ہیں کہ پانی یہاں پہ کہاں سے ہاں آیا، پتھر آئے، وہ ہاں بھی بس ہمارے، ہاں لیکن وہ صرف ہم اب کیوں آئے، کس نے بھیجے، ہاں۔ یا اگر وہ کتنا عرصہ لگا، I mean بڑا مشکل ہے کہ دماغ تو جو ہے نا کوئی نہیں، اس کے وہ اس آنسر اس لیے کہ وہ پھر سائنس ہمیں بتاتی ہے پانی کیا ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن۔ کیوں؟ اس کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے۔ سائنس ہمیں بتا دے گی کہ یہ میٹل ہے، اس میٹل میں یہ اثرات کیوں ہیں۔ اسی طرح لائف ہے، ڈاکٹرز ہیں، سب کچھ ہیں، روح نکلی، آدمی گیا۔ آپ اس کی باڈی کو پرزرو کر سکتے ہیں، وہ فیروز بھی کیا کرتے تھے، فرعونوں کی لاشیں بھی ہوتی تھیں، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ، بٹ دا پرسن از ڈیڈ۔ اور کوئی آپ کے پاس ابھی تک یعنی میکنزم نہیں کہ دوبارہ اس کو آپ ریوائیو کر نہ لیں۔ نہ، ونس یو آر ڈیڈ، یو آر ڈیڈ۔ اور لطف کی بات جو ہے وہ یہ ہے، یہ دس از اندر کوشچن ٹو بی آنسرڈ، کہ باڈی ڈیکے ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی جب تک خواہ آپ بیڈ ریڈن ہی کیوں نہ ہو، مریض ایک، آپ کی موومنٹ ختم ہوئی ہوئی ہو، سب کچھ ہو، باڈی ڈیکے نہیں ہوتی۔ ڈیکے اس سینس میں کہ بدبو آنے لگ جائے، اور وہ جو کیمیکلز ہیں سارے جس سے ہمارا وجود بنا ہے، they start showing the moment یہ روح نکلتی ہے کہ باڈی ڈیکے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آکسیجن ٹھیک ہے، آکسیجن آپ لگا دیں اس بندے کو، جب وہ مر گیا ہے تو زندہ کر کے دکھا دیں۔ کہتے ہیں نا آکسیجن کی وجہ سے ہم آکسیجن بریدھ ان کرتے ہیں، یہ مسٹری ہے۔ اور یہ وہی اچھا، بات ہے جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ نبی کو جب اس نے کہہ دیا کہ سر بتا دیں ان کو کہ یہ امر ربی ہے، اگر کوئی سائنسدان ایکسپلین کر دے، میری نظر سے کوئی ایسی چیز نہیں گزری، اگر کسی نے کی ہے اور آپ کو پتا چلے تو بتائیے گا مجھے۔ اس پہ کافی میری انٹرسٹ ہے کہ اگر یہ روح الگ ہے یا کوئی ایک سیمیٹری ہارمنی ہے ود ان باڈی کے اندر، کہ وہ سب چیزیں جو ہیں وہ دے ورک ان سچ این ہارمنی کہ اٹ گیوز، لیکن پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو اگر جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو پھر ہم لوگ کیوں نہیں وہ دوبارہ کریٹ دیٹ ہارمنی اس باڈی کے اندر کہ وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو جائے۔ وہ اسی کے لیے بنی تھی نا۔ دیکھیے دو الگ نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے آپ یہ باتیں۔ جو انرجی یہ ہوگی کہ مجھ میں کون سی روح آئے گی when I will be raised after death، وہی آئے گی جو مجھ میں سے نکلی ہے، وہی کنیکشن جس سے میری باڈی پہلے تھی وہی ہوگا۔ اگر کسی اور کی روح ڈال دی گئی تو بات مختلف ہو جائے گی ٹوٹلی، باڈی بھی یہی ہوگی، ادروائز آئی وونٹ بی ریکگنائزڈ۔ آئیڈیا یہ ہے کہ اب یہ مسٹری ہے یا نہیں، مجھے آپ بتائیں، ایک بڑی سمپل سی بات بتائیں کہ یہ ہمارا ہاتھ ہے، فنگر پرنٹس کیوں نہیں ملتے لوگوں کے؟ کتنے بلینز انسان ہیں، تو روح کیسے مل سکتی ہے؟ یہ بالکل
آپ کی اپنی ہے، انڈیویجول ہے یہ. ہاں اس کا کنیکشن ہے کہیں، یا نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو دیٹ، لیکن مجھے لگتا ہے فیلنگ ہے کہ ہے اس کا کنیکشن کہیں. اور اس سے یہ سارا ادراک ہے، یہ بولنا، یہ دیکھنا، یہ سننا، کھانا پینا. Look at the number of activities that we do with this. اور یہ نکال دو، everything is good for nothing. آخری سوال آج کے لیے جی کہ یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت دے گا آپ کو، جو لوگ جنت میں جائیں گے، اور ان میں وہاں پہ شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی. تو یہ مائنڈ میں بات آتی نہیں، میرے پاس جواب ویسے ہے اس کا، لیکن میں آپ سے چاہوں گا سننا کہ دیکھیے نا، جنت کیا ہوتی ہے، یہ ہم نے اس کو بالکل لٹرلی دیکھا ہے. دو چیزیں ہیں اس میں. دنیا میں لوگ کچھ چیزوں کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، لوگوں کے حق مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں. کیا حاصل کرنے کے لیے؟ اپنی زندگی کے لیے سہولیات لینے کے لیے. اور عربوں میں تو یہ بہت تھا. اونٹنیاں رکھی ہوئی ہیں دودھ کے لیے، بکریاں رکھی ہوئی ہیں دودھ کے لیے. شوگر اس وقت تک ایجاد نہیں ہوئی تھی تو شہد تھا، شہد لوگ کھاتے تھے، استعمال کرتے تھے اس کو. عورتیں لینے کے لیے لوگوں کی عورتیں اٹھا لے آتے تھے. یہ سب کچھ وہ کرتے تھے لوگوں کا حق مارنے کے لیے، لوگوں کو محروم کرنے کے لیے. سخت دھوپ تھی، پانی کا نام و نشان نہیں تھا. ان کو آپ کہیں گے کہ اگر آپ انسانوں کی طرح رہیں اور ان چیزوں پہ عمل کریں تو یہ تو چند سال ہے نا آپ کی اس دنیا میں، ہم آپ کو ابدی زندگی دیں گے جن میں یہ سب چیزیں ہوں گی جن کے لیے تم لوگوں کے حقوق کو پامال کر رہے ہو. یہ کانسیپٹ ہے جنت کا، کہ وہ چیزیں جن کے لیے آپ دوسروں کو محروم کرتے ہو اپنا گھر بھرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. اگر ایسا نہ کرو اس دنیا میں تو یہ تمام چیزیں آپ کو ملیں گی. اس سے یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ دریاؤں پہ رہتے ہیں یا بہت گھنے پیڑوں کی چھاؤں میں رہتے ہیں، کیونکہ اکثر یہاں پہ یہ سوال جرمن اٹھاتے ہیں جنہوں نے اس کی ایسنس کو نہیں سمجھا کہ یہاں ہمارے پاس تو ویسی جنت ہے جو تمہارے قرآن نے نقشہ کھینچا ہے. تو میں نے کہا پھر تم یہاں سے جاتے ہو گرمیوں کے علاقے میں، تم دھوپ میں کیوں جاتے ہو؟ تمہارے لیے وہ جنت ہے نا جہاں دھوپ ملے تمہیں، جہاں سن شائن ہو. تو یہاں پہ اگر قرآن اتارا جاتا ہے جرمن زبان میں تو یہاں کنٹراسٹ وہ ہوتا جو آپ جس کی تلاش میں رہتے ہیں. یہ ہے اس کی ایسنس، کم از کم میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں. مجھے لگتا ہے یہ آپ کی بالکل آپ کا جو ہے انسرنگ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں اس کو لٹرل میننگ میں دیکھتا ہوں کہ جس میں نے کل بات کی تھی کہ ہماری زمین جو ہے وہ صحرا میں ایک ذرہ ہے، اور وہ کتنے ذرے ہیں وی کی ناٹ کاؤنٹ دم. تو اتنی اگر سٹارز اتنی دنیا اور ہیں تو وہ ٹریلینز ملٹیپلائی ٹریلینز میں ہوں گی. تو اگر ہر انسان کو اللہ تعالیٰ ایک گلیکسی بھی دینا چاہے اس کی خواہش کے مطابق تو ہی کین ڈو دیٹ. Yeah, تو اس کے پاس اتنے خزانے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ہی کین ڈو دیٹ. yeah, that's right.